السلام علیکم، آپ کی اپنی انوشی آپ کے ساتھ اپنی آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں احمد یار خان کی سٹوری قاضی کی کوٹھری اور کنواری بیٹی، جرم و سزا پر مبنی یہ کہانی ہے، اور اس کا 3rd پارٹ میں آج آپ کو سناؤں گی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ میرے لیے اور بے شمار کام تھے، دوسرے کیس زیر تفتیش تھے۔ اگلے روز مجھے سیشن کورٹ میں قتل کے ایک مقدمے میں پیش ہونا تھا۔ 25-26 میل دور جانا تھا۔ اس سے اگلے روز ڈسٹرکٹ پولیس ہیڈ کوارٹر میں جانا تھا۔ چودھری شمس کو ساری رات تھانے میں رکھا۔ اس کے دونوں آدمی ASI کے پاس رہے۔ صبح تک دونوں کی طبیعت خاصی بہتر ہو گئی تھی۔ ASI نے رات کو انہیں سونے نہیں دیا تھا اور 3rd ڈگری کا پہلا مرحلہ جو ذرا نرم ہوتا ہے جاری رکھا تھا۔ میں صبح روانہ ہونے لگا تو چودھری اور اس کے آدمیوں کو الگ الگ بلا کر کہا کہ میں انہیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن وہ شہر سے باہر نہیں جا سکتے۔ انہیں چھوڑنے سے پہلے ASI نے مجھے بتایا تھا کہ یہ بے گناہ معلوم ہوتے ہیں۔ چودھری کے ساتھ بھی ASI نے باتیں کی تھیں۔ چودھری اس کے آگے روتا رہا تھا، لیکن ملک صاحب، ASI نے مجھے کہا تھا، اس چودھری شمس کو آپ اتنا کچا نہ سمجھیں۔ تھانے کے 3 کانسٹیبل اور ہیڈ کانسٹیبل نور الہی اسے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس کے متعلق مشہور ہے کہ اس کے جسم میں ایک ہڈی فالتو ہے، اور یہ ہڈی شیطان کی ہے۔ اس نے اپنی برادری کو 2 دھڑوں میں کاٹ رکھا ہے اور انہیں ایک دوسرے سے لڑاتا رہتا ہے۔ اس کے منہ سے خیر کا کلمہ کبھی نہیں نکلا۔ آدمی پیسے والا ہے، پیسے کے زور پر اور پولیس کی دوستی کے دھوکے میں ہر کسی پر رعب جماتا رہتا ہے۔ میں اس روز تھانے سے غائب رہا۔ قاضی عبد المنان اور اس کے بیٹے کو میں نے پہلے ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں شام کے وقت واپس آیا۔ اگلی صبح میں پولیس ہیڈ کوارٹر چلا گیا۔ وہاں سے 3-3:30 بجے چھٹی ہوئی۔ واپس آئے، شام ہو گئی۔ اگلی صبح ابھی سورج نہیں نکلا تھا کہ تھانے سے ایک کانسٹیبل میرے گھر آیا اور مجھے بتایا کہ اختر کی ماں آئی ہے۔ کہتی ہے اختر کل دوپہر کے ذرا بعد گھر سے نکلا تھا، پھر واپس نہیں آیا۔ پوری رات گزر گئی ہے، وہ تھانے میں بیٹھی رو رہی ہے۔ 2 آدمی اس کے ساتھ ہیں۔ میں بڑی جلدی تیار ہو کر تھانے گیا۔ میرے ذہن میں سب سے پہلے چودھری شمس آیا۔ اختر کی ماں کی حالت بہت بری تھی، رو رو کر اس کی آواز بیٹھ گئی تھی۔ مجھ سے اپنا بچہ اس طرح مانگ رہی تھی جیسے اسے میں نے تھانے میں بند کر رکھا تھا۔ اس کے ساتھ جو 2 آدمی آئے تھے، ان میں ایک قاضی عبد المنان تھا۔ وہ اختر کی ماں جیسا ہی پریشان نظر آ رہا تھا۔ اختر کی ماں نے بتایا کہ اختر گزشتہ روز دوپہر کا کھانا کھا کر گھر سے نکلا۔ وہ اکثر دن کو زیادہ دیر کے لیے غیر حاضر رہتا تھا، اس لیے ماں پریشان نہ ہوتی۔ شام کے بعد اختر کو گھر آ جانا چاہیے تھا، وہ نہ آیا تو ماں نے اس کے دوستوں کے گھروں میں جا کر پوچھا۔ کسی نے کہا کہ وہ دن کو فلاں وقت مجھے ملا تھا، کسی اور نے کوئی اور وقت بتایا۔ اس کے 2 دوستوں نے بتایا کہ اختر سینما دیکھنے کی بات کر رہا تھا۔ اس وقت تک اس قصبے میں سینما نہیں آیا تھا۔ 25-26 میل دور شہر میں 4 سینما ہال تھے۔ وہ شہر چھاونی بھی تھا۔ قصبے کے لڑکے وہاں سینما دیکھنے چلے جایا کرتے تھے۔ ماں نے بتایا کہ اختر چند مرتبہ سینما دیکھنے شہر گیا تھا، لیکن وہ بتا کر جاتا تھا۔ اس کے دوستوں نے اس کی ماں کو پریشان دیکھا تو 2-3 دوست اس کے ساتھ ہو گئے۔ یہ سب نوعمر لڑکے تھے۔ وہ اختر کی ماں کو تسلیاں دیتے رہے اور رات آدھی گزر گئی۔ لڑکے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ماں پریشان ہونے کے لیے اکیلی رہ گئی۔ صبح کی اذان کے وقت اس نے پڑوسیوں کے دروازے کھٹکھٹائے۔ لوگ بہت سویرے جاگا کرتے تھے۔ قاضی عبد المنان تک خبر پہنچ گئی اور وہ بھی آ گیا۔ اس نے اور پڑوسیوں نے کہا کہ تھانے چلو۔ میں نے پہلا کام یہ کیا کہ چودھری شمس اور اس کے انہی 2 بدمعاش آدمیوں کو تھانے لانے کے لیے کانسٹیبل کو بھیجا، اور اس کے بعد اختر کی گمشدگی کی باقاعدہ رپورٹ لکھی۔ مجھے سنگین گڑبڑ نظر آ رہی تھی۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ لڑکا کچھ زیادہ ہی خوبصورت تھا۔ میں نے اس امکان کو رد کر دیا کہ یہ واردات اس کے رشتے سے تعلق رکھتی ہے۔ اختر کی ماں نے بھی ابھی تک کسی سے رشتہ نہیں مانگا تھا، اور اس نے کسی لڑکی کے ماں باپ کو ایسا برا جواب بھی نہیں دیا تھا کہ اس کا کوئی دشمن بن جاتا۔ اختر پر جو حملہ ہوا تھا وہ اب ایک سنگین واردات کی کڑی نظر آنے لگی۔ میں نے فوری طور پر جو کارروائی کی اور اس روز جو تفتیش کی، اس کی تفصیل بہت لمبی ہے۔ مختصر طور پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں نے ہر اس شخص کو تھانے بلا لیا جس پر مجھے ذرا سا بھی شک تھا۔
میں نے یہ بھی دیکھا کہ قاضی عبدالمنان اختر کی ماں کا ہمدرد بن کر آیا ہے۔ میں نے اس پر ظاہر تو نہ ہونے دیا، لیکن اسے بہانے سے تھانے میں روکے رکھا۔ اس کے دونوں بیٹوں کو بھی تھانے بلا لیا۔ چودھری شمس اور اس کے بدماش دوست بھی آ گئے تھے۔ اختر کی ماں کو میں نے تسلی دلاسا دے کر گھر بھیج دیا۔ میرے لیے یہ کیس خاصا مشکل تھا۔ میں لڑکے کو قتل ہونے سے پہلے ڈھونڈ لینے کی کوشش میں تھا۔ یہ ڈر بھی تھا کہ وہ قتل نہ ہو چکا ہو۔ میں نے قاضی کے چھوٹے بیٹے کو دیکھا، اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اسے الگ کر کے پوچھا کہ سر پر زخم کہاں سے آیا ہے۔ کہنے لگا کہ سیڑھیوں سے گرا تھا۔ میں نے پوچھا سر کے علاوہ کہاں چوٹیں آئی ہیں؟ اس نے کہا کہیں بھی نہیں۔ اس کے ایک بازو کی کلائی پر نظر پڑی، وہاں موٹا سا ابھار تھا جس کا رنگ نیلا تھا۔ یہ بڑی سخت چوٹ تھی۔ میں نے باہر نکل کر قاضی کے بڑے کے انداز سے کہا کہ لڑکے کو بڑی سخت چوٹیں آئی ہیں، میں اسے ابھی گھر بھیج دوں گا۔ اسی لہجے میں پوچھا کہ کہیں گر پڑا تھا؟ شیطان لڑکے ہیں جی، بڑے بھائی نے کہا، درخت سے گر پڑا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے وقت اور دن بتایا۔ میں نے اندر جا کر لڑکے سے پوچھا تو اس نے دن تو ٹھیک بتایا، لیکن وقت 4 گھنٹے بعد کا بتایا۔ مجھے کوئی شک تو نہیں ہوا، لیکن دونوں بھائیوں کے درمیان جو اختلاف دیکھا تو میرے ذہن میں ایک شک پیدا ہونے لگا۔ میری حالت یہ تھی کہ میں تھانے سے نہیں جانے دوں گا، تھانے سے اسے نہیں جانے دوں گا۔ نہ جانے دیں؟ وہ یکلخت بیدار ہو گیا اور بڑی جاندار آواز میں بولا، میری کسی کے ساتھ لڑائی نہیں ہوئی۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ خاندان آج کل کی پنجابی فلموں کے ہیرو جیسا تھا، وہ جو کہتے ہیں کہ میں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالوں تو موت کے چہرے پر پسینہ آ جاتا ہے۔ قاضی کے یہ دونوں بیٹے اور ان کے چچا زاد کسی ایسے ہی ہیرو کی نسل سے تھے۔ اگر یہ لڑکا فوراً بتا دیتا کہ وہ واقعی سیڑھیوں سے یا درخت سے گرا ہے تو میں اس پر شک نہ کرتا۔ اس کے جھوٹ نے اور اس کی خاموشی نے اور اس کے سارے انداز نے مجھے بہت بڑے شک میں ڈال دیا۔ اختر سے لڑائی ہوئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ میری کسی کے ساتھ بھی لڑائی نہیں ہوئی، اس نے رعب دار آواز میں جواب دیا۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا اور اسے کہا کہ اس لڑکے کو اس کمرے میں لے جا کر بٹھا دے۔ ہیڈ کانسٹیبل کو معلوم تھا کہ وہ کون سا کمرہ ہے۔ میں فوری طور پر لڑکے پر ذرا سا بھی تشدد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے لڑکے کو اٹھایا۔ دیکھ کاکا، میں نے قاضی کے بیٹے سے کہا، قمیص پہن لے اور اس کے ساتھ چلا جا۔ یہ تمہیں اکیلا بٹھا دے گا، وہاں آرام سے بیٹھ کر سوچنا کہ سچ بولنا ہے یا جھوٹ۔ اسے بھیج کر میں نے اس کے بڑے بھائی کو بلایا۔ اچھی طرح سوچ کر بتاؤ، میں نے پوچھا، تمہارا بھائی سیڑھیوں سے گرا تھا یا درخت سے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ میرے سوال کا جواب دو، میں نے کہا۔ مجھے اس نے بتایا تھا کہ درخت سے گرا ہے، اس نے جواب دیا۔ آپ کو شاید اس نے یہ بتایا ہے کہ سیڑھیوں سے گرا ہے۔ وہ نہ سیڑھیوں سے گرا ہے نہ درخت سے، میں نے کہا۔ اگر تم لوگ مجھ سے عزت کرانا چاہتے ہو اور یہاں سے عزت سے رخصت ہونا چاہتے ہو تو صحیح بات بتا دو۔ صحیح بات یہ ہے کہ وہ کہیں سے بھی نہیں گرا، اس کی کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے اور وہ لاٹھیاں یا ڈنڈے کھا کر آیا ہے۔ باہر جا کر اچھی طرح سوچ لو، اپنے والد صاحب کے ساتھ بھی بات کر لو۔ جب تک مجھے صحیح جواب نہیں ملے گا میں کسی کو تھانے سے باہر نہیں جانے دوں گا۔ میں نے بے شمار آدمیوں کو شعبے میں بلا رکھا تھا، ان سب سے باری باری سوال جواب کرتا رہا۔ سورج غروب ہو گیا۔ میں نے چودھری شمس کو اپنے دفتر میں بٹھا لیا اور اسے کہا کہ وہ لڑکا برآمد کر دے تو میں اس کے خلاف کیس نہیں بناؤں گا۔ وہ گز گز اچھلتا اور قسمیں کھاتا تھا۔ میں اس کی ایک بھی نہیں سن رہا تھا، میں تو کسی کی بھی نہیں سن رہا تھا۔ قاضی عبدالمنان میرے پاس آیا۔ ملک صاحب، اس نے کہا، کیا اب ہم جا سکتے ہیں؟ آپ نے میرے دونوں بیٹوں کو یہاں بلا لیا ہے، اگر آپ کو ہماری ضرورت نہ ہو تو آپ اور آپ کے بیٹے ہی تھانے میں نہیں آئے بیٹھے؟ میں نے کہا، آپ دیکھ نہیں رہے میں نے کتنے لوگوں کو بلا رکھا ہے؟ تھوڑی دیر اور رک جائیں، میرے بیٹے کو جانے دیں۔ اس نے کہا، وہ بیچارہ زخمی ہے، اسے بہت چوٹیں آئی ہیں۔ چوٹیں کیسے آ گئیں اسے قاضی صاحب؟ میں نے بے تکلفی کے لہجے میں پوچھا۔ کہیں بھاگتے دوڑتے گر پڑا تھا، اس نے کہا۔ قاضی صاحب، میں نے کہا، آپ اور آپ کے بیٹے آپس میں بات کر کے طے کر لیتے کہ لڑکا کہاں سے گرا تھا تو اس وقت آپ اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ اپنے گھر بیٹھے ہوئے ہوتے۔ اب آپ کو نہ جانے کب تک میرے گھر میں بیٹھنا پڑے گا۔ آپ باہر تشریف رکھیں۔ میں نے ایسائی سے کہا کہ وہ پوچھ گچھ جاری رکھے۔ اسے کچھ ہدایات دی اور میں کھانے اور ذرا سستانے کے لیے گھر چلا گیا۔ میں نے ساری رات کام کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، نہ خود سونا تھا نہ کسی کو سونے دینا تھا۔ میں گھر جا کر نہایا، کھانا کھایا اور لیٹ گیا۔ میں اتنا تھکا ہوا تھا کہ لیٹتی ہی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ میں 3 گھنٹے سوتا رہا ہوں۔ میں پرائیویٹ کپڑوں میں تھانے چلا گیا۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ بڑے شہروں میں رات کے 11 بجے شام ہوتی ہے۔
قصبوں میں لوگ 11 بجے تک سو چکے ہوتے ہیں، پھر بھی بازاروں میں کچھ چہل پہل رہتی ہے۔ میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں اس وقت قصبوں میں سورج غروب ہونے کے 2 گھنٹے بعد تک گلیاں اور بازار سنسان ہو جایا کرتے تھے۔ قصبوں میں سنیما اور ہوٹل نہیں ہوتے تھے، آج کل کی نسبت آبادی بہت تھوڑی تھی۔ اس رات میری کہانی والا قصبہ حسب معمول سو گیا تھا، لیکن میرے تھانے میں رونق تھی۔ ایسائی کسی مشتبہ سے پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ میں ادھر ادھر ٹہلتا رہا۔ قاضی عبدالمنان میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اسے تھوڑی سی دیر کے لیے گھر جانے کی اجازت دی جائے۔ میں نے اسے احترام سے کہا کہ وہ ابھی گھر نہیں جا سکتا۔ وہ ہٹا تو اس کا بڑا بیٹا میرے سامنے آ گیا۔ اس نے بھی کہا کہ وہ تھوڑی سی دیر کے لیے گھر جانا چاہتا ہے اور وہ جلدی واپس آ جائے گا۔ باپ بیٹے کو گھر جانے کی کیا جلدی ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں تمہارے گھر پیغام بھجوا دیتا ہوں کہ تمہارا بھائی اور تمہارے والد صاحب بالکل خیریت سے، فکر نہ کریں۔ آپ کیوں تکلیف کریں گے؟ اس نے کہا۔ میں دوڑ کر جاتا ہوں اور دوڑتا آ جاؤں گا۔ میں نے اسے اور اس کے باپ قاضی عبدالمنان کو آپس میں ملنے سے روکا ہوا تھا۔ وہ ہٹا تو پھر قاضی میرے پاس آ گیا اور اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ میرے دونوں بیٹوں کو یہی رکھ لیں، مجھے جانے دیں۔ قاضی عبدالمنان نے التجا کی۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں جلدی آ جاؤں گا۔ میں 2 کانسٹیبل آپ کے ساتھ بھیجوں گا۔ میں نے کہا یہ آپ کے گھر کے اندر بھی آپ کے ساتھ رہیں گے؟ گھر میں یا کسی اور کے ساتھ آپ ان کانسٹیبلوں کے سامنے بات کریں گے۔ وہ چپ ہو گیا اور سر جھکا کر پرے چلا گیا۔ میں اپنے دفتر کی طرف جا رہا تھا تو مجھے کسی کی آواز سنائی دی۔ ملک صاحب! میں نے دیکھا وہ ان آدمیوں میں سے ایک تھا جو اختر کی ماں کے ساتھ اختر پر حملے کی رپورٹ دینے آئے تھے۔ اس نے کہا اختر گھر آ گیا ہے، بری حالت میں ہے، ورنہ میں اسے ساتھ لے آتا۔ کہاں سے آ گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کہتا ہے خدا نے مرنے سے بچا لیا ہے۔ اس آدمی نے کہا اگر آپ پسند فرمائیں تو گھر چل کر اس کا بیان لے لیں۔ میں پوچھتا ہوں آیا کہاں سے؟ کہتا ہے قاضی عبدالمنان اور اس کے بیٹوں نے اسے اغوا کرایا تھا، اس نے کہا، اور اپنے باغ کی ایک کوٹری میں قید رکھا تھا۔ نکلا کیسے وہاں سے؟ فرار ہوا ہے، اس نے جواب دیا۔ اگر یہ لوگ کہیں کہ انہوں نے اسے اغوا نہیں کیا تو کرامت قاضی کے چھوٹے بیٹے کا جسم دیکھے، اس پر اور اس کے سر پر اختر کے ڈنڈوں کے نشان ہوں گے۔ اختر کہتا ہے میرے سامنے لا کر اس سے پوچھیں کہ یہ نشان کیسے ہیں۔ میں نے فوراً مان لیا کہ لڑکا ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ایک ثبوت تو یہ تھا کہ کرامت کی چوٹوں کے متعلق مجھے 3 جھوٹ سنائے گئے تھے۔ کرامت نے کہا کہ وہ سیڑھیوں سے گرا تھا، اس کے بھائی نے کہا کہ درخت سے گرا تھا، اور اس کے باپ نے کہا بھاگتے دوڑتے گرا تھا۔ دوسرا ثبوت یہ ہے کہ قاضی اور اس کا بڑا بیٹا ہاتھ جوڑ جوڑ کر مجھے کہتے تھے کہ انہیں تھوڑی سی دیر کے لیے گھر جانے دیا جائے۔ وہ گھر جا کر اختر کو غائب یا رہا کرنا چاہتے تھے۔ میں نے قاضی عبدالمنان اور اس کے دونوں بیٹوں کو الگ کر کے حراست میں لے لیا اور باقی تمام آدمیوں کو میں نے جانے کی اجازت دے دی۔ پھر میں نے اختر کا بیان لینے کے لیے اس کے گھر چلا گیا۔ وہ پلنگ پر پڑا تھا، چہرے سے وہ پرانا مریض لگتا تھا۔ اس کی ماں روتی اور خدا کا شکر ادا کرتی تھی۔ مجھے دیکھ کر اختر مسکرایا اور کہنے لگا کہ بہت کمزور ہو گیا ہوں۔ مجھے توقع تھی کہ اختر کا بیان لمبا نہیں ہوگا، لیکن اس سے پوری کہانی سنا ڈالی۔ میں نے اس پر جرح بھی کی اور کچھ شکوک رفع کیے۔ میں آپ کو اس واردات کا پس منظر اور سارا واقعہ اپنی زبان میں سنا دیتا ہوں۔ اختر نے اس وقت مجھے یہ بات نہیں سنائی تھی جب وہ حملے کی رپورٹ لے کر ماں کے ساتھ آیا تھا۔ اب اسے یہ انکشاف بھی کرنا پڑا۔ درمیانے طبقے کے ایک گھر کی لڑکی سے اختر کو محبت تھی۔ اس لڑکی کو عصمت کہہ لیں، اصل نام یاد نہیں رہا۔ عصمت تو جیسے اختر کو دیکھ دیکھ کر زندہ تھی۔ اختر امیر گھرانے کا بیٹا تھا، اس لیے ان کی شادی مشکل سے ہی ہو سکتی تھی۔ پھر بھی اختر نے عصمت کو یقین دلا رکھا تھا کہ وہ اسی کے ساتھ شادی کرے گا۔ اختر نے ابھی اپنی ماں کو اپنی یہ پسند نہیں بتائی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی ماں کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عصمت میری ماں کی بہت خدمت کرتی ہے، اس نے کہا۔ اس کی ماں مجھے بہت چاہتی ہے، اس کا اپنا کوئی بیٹا نہیں۔ مجھے امید ہے کہ میری امی مان جائے گی۔ عصمت بہت خوبصورت لڑکی ہے۔ اختر اور عصمت ایک دوسرے کے گھروں میں بے تکلفی سے آتے جاتے تھے۔ 3-4 مہینوں سے کرامت نے بھی عصمت کے گھر جانا شروع کر دیا تھا۔ کرامت قاضی عبدالمنان کے چھوٹے بیٹے کا نام ہے۔ ان کی قریبی رشتہ داری تھی۔ عصمت نے اختر کو بتایا کہ کرامت اس کے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ کرامت کی یہ کوشش بڑھتی گئی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ عصمت نے کرامت کو صاف کہہ دیا کہ وہ اس کے ساتھ ایک رشتہ دار سے بڑھ کر کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ کرامت نے اسے کہا کہ اختر کے ساتھ تو تم نے بڑا گہرا تعلق رکھا ہوا ہے۔ عصمت نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ اختر کے مقابلے میں وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتی۔
کرامت پھر بھی اس کے پیچھے پڑا رہا۔ 2-3 روز بعد عصمت کے گھر چلا جاتا یا کوئی اور موقع پیدا کر کے عصمت سے ملتا اور اسے اختر کے خلاف کرنے کی کوشش کرتا۔ عصمت نے ایک روز جل کر اسے کہا کہ اختر کے سامنے تم بھنگی لگتے ہو، پھر مجھے تنگ کیا تو میں تمہارے ابا کو بتا دوں گی۔ کرامت کے متعلق میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آج کل کی پنجابی فلموں کے ہیرو جیسا تھا، اپنے آپ کو یہ لوگ نواب سمجھتے تھے۔ کرامت عصمت کی یہ چوٹ کیسے برداشت کر لیتا؟ اس نے عصمت سے کہا کہ اختر کو ڈھونڈتی رہنا، اب تمہیں اس کی لاش ہی ملے گی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اختر نے ہمارے خاندان کی بے عزتی بھی کی ہے۔ اسی دن یا دوسرے دن اختر اور کرامت کی لڑائی ہو گئی، وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ اختر نے کرامت کو بہت مارا، پھر اختر پر حملہ ہوا۔ عصمت کو پتہ چلا تو وہ اختر کے گھر گئی، وہ بہت پریشان تھی۔ اختر کی ماں باورچی خانے میں تھی۔ عصمت نے اسے بتایا کہ کرامت نے اسے کیا دھمکی دی تھی۔ عصمت نے کہا کہ تم پر یہ وار کرامت نے ہی کیا ہے۔ دوسرے دن اس کی تصدیق ہو گئی۔ کرامت کھوکھلا نوجوان تھا۔ اس نے عصمت سے کہا کہ اختر خوش قسمت ہے کہ بچ گیا، اگر اس کی زندگی چاہتی ہو تو اس کی دوستی ترک کر دو۔ عصمت پردہ دار اور نوجوان لڑکی تھی، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنے ماں باپ کو بتاتی کہ اختر پر وار کرامت نے کیا ہے۔ کرامت نے عصمت سے یہ بھی کہا کہ کسی کو بتاؤ گی تو میں تمہیں سارے شہر میں بدنام کر دوں گا۔ عصمت نے اختر کو بتایا کہ کرامت کیا کہہ گیا ہے۔ اب اختر کو یقین ہو گیا کہ اس پر حملہ کرامت نے ہی کیا ہے۔ تم نے 2 بار تھانے آ کر مجھے کیوں نہ بتایا؟ میں نے اختر سے پوچھا۔ میں مر تو نہیں گیا تھا، اختر نے کہا۔ میں اپنے ہاتھوں انتقام لینا چاہتا تھا اور اس پر بالکل اسی طرح وار کرنا چاہتا تھا جس طرح اس نے مجھ پر کیا تھا۔ اختر نے عصمت سے کہا کہ وہ آج ہی موقع پیدا کر کے کرامت سے ملے اور اسے کہے کہ وہ اس سے ڈر گئی اور اختر کی دوستی چھوڑ رہی ہے، پھر اسے کہے کہ وہ ساتھ والے کھیتوں میں رات کو آ جائے۔ عصمت اس کے ساتھ مزید بات کرے گی، لیکن عصمت وہاں نہ جائے۔ عصمت پر جذبات اور غصے کا غلبہ تھا، وہ بھی انتقام لینے کو بےتاب تھی۔ کرامت نے خود عصمت کو ملاقات کا موقع دے دیا۔ وہ عصمت کے گھر چلا گیا۔ عصمت نے اس کے کان میں کہا کہ آج رات فلاں جگہ آ جانا۔ اس نے کرامت سے وہی بات کہی جو اختر نے اسے بتائی تھی۔ کرامت کی باتیں کھل گئیں، وہ بہت ہی خوش تھا کہ اس کی دھمکیاں اور اس کا وار کام کر گیا ہے۔ اس نے عصمت سے کہا کہ وہ آ جائے گا۔ عصمت نے اسی روز اختر کو بتا دیا کہ رات کرامت کھیتوں میں آ رہا ہے۔ اختر کھیتوں میں آ گیا۔ گندم کی فصل کمر تک اونچی تھی، چاندنی ذرا مدھم تھی۔ اختر ایک منڈیر پر بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ میں موٹا ڈنڈا تھا۔ اسے وہاں بیٹھے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے سر ذرا اوپر کر کے دیکھا، اسی کھیت کی دوسری منڈیر پر کچھ چلتے چلتے رک گیا تھا۔ اختر نے پہچان لیا، وہ پنجابی فلموں کا ہیرو کرامت تھا جو اب ولن بن چکا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، اسے عصمت کے آنے کی امید تھی۔ میں اسے پیچھے سے نہیں مارنا چاہتا تھا، اختر نے مجھے بیان دیتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے للکار کر وار کرنا تھا۔ میں اٹھا اور اس کی طرف چل پڑا۔ وہ آہستہ آہستہ دوسری طرف چل پڑا۔ میں اس کے قریب پہنچا، اس کی پیٹھ میری طرف تھی۔ میں نے کہا، منہ میری طرف کر کرامتے، میں بدلہ لینے آیا ہوں۔ اس نے میری طرف مڑ کر کہا، جاؤ دفع ہو جا یہاں سے، گردن توڑ دوں گا۔ میں نے پوری طاقت سے ڈنڈا گھما کر اس کے سر پر مارا۔ وہ سر سے ننگا تھا، اس کے منہ سے گالی نکلی اور وہ سر پر دونوں ہاتھ رکھ کر آگے کو جھکا۔ میں نے ایک اور ڈنڈا مارا جو اس کے بازو پر لگا، 2 ڈنڈے اس کی پیٹھ پر مارے۔ وہ بیٹھ چکا تھا۔ میں وہاں سے بھاگا نہیں، آہستہ آہستہ چل پڑا، ڈنڈا گھما کر پھینکا اور وہ بڑی دور فصل میں جا گرا۔ اختر کو معلوم نہیں تھا کہ کرامت بے ہوش ہوا تھا یا نہیں۔ اختر کو چونکہ سر کے پچھلے حصے پر ڈنڈا لگا تھا اس لیے اس کا بے ہوش ہونا لازمی تھا۔ کرامت کو پیشانی سے ذرا اوپر سر پر ڈنڈا لگا تھا، اس کی جلد پھٹ گئی تھی۔ چوٹ اگلے حصے پر پڑنے سے اسے چکر آیا ہوگا، وہ بے ہوش نہیں ہوا ہوگا۔ اب اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی ایک کلائی پر بھی شدید ضرب کا نیلا ابھار دیکھا تھا۔ دوسرے دن اختر عصمت کے ہاں گیا اور اسے بتایا کہ اس نے رات کیا کیا ہے۔ عصمت بہت پریشان ہوئی۔ اس نے اختر سے کہا کہ وہ کرامت سے محتاط رہے۔ اختر کو کرامت کا کوئی ڈر نہیں تھا، وہ اب صرف یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کرامت کس حال میں ہے اور کیا اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا ہے یا نہیں کہ اسے اختر نے مارا ہے، اور کیا قاضی تھانے جائے گا یا نہیں۔ کیا تمہیں پولیس کا ڈر نہیں تھا؟ میں نے اختر سے پوچھا۔ وہ رپورٹ کرتے تو میں تمہیں تھانے بلاتا۔ میں بالکل سچ بولتا، اس نے کہا۔ میں کہتا ہے اس نے مجھے مارا ہے، میں نے اسے مارا ہے، مجھے گرفتار کرتے ہو تو اسے بھی گرفتار کرو۔ میری ہنسی نکل گئی۔ یہ لڑکا مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، اس کی شکل و صورت میں تو کشش تھی ہی، میں اس کی جرأت، صداقت اور کردار سے بہت متاثر ہوا تھا۔ کرامت کی طرف سے اس کی کوئی رپورٹ تھانے میں نہ آئی۔ اسی روز کا واقعہ ہے۔ اختر دوپہر کا کھانا کھا کر باہر نکلا، اسے 2 دوست مل گئے، کچھ دیر ان کے ساتھ رہا، پھر بازار کی طرف چل پڑا۔
اسے کسی نے آواز دی، اس نے رک کر پیچھے دیکھا، کرامت کے بڑے بھائی نے اسے آواز دی تھی۔ اختر کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا اور وہ اس شخص کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو گیا۔ اسے خیال آیا کہ اس شخص کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں، اس کی جیب میں چاقو ہوگا۔ اختر خالی ہاتھ تھا، اس نے دل مضبوط رکھا۔ یار اختر، کرامت کے بھائی نے قریب آ کر اختر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بے تکلف دوستوں کی طرح کہا، یہ تو کوئی اور ہی گڑبڑ معلوم ہوتی ہے۔ جس طرح تم پر کسی نے پیچھے سے ڈنڈے برسائے تھے، گزشتہ رات کرامت کو کسی نے ڈنڈے مارے۔ کہاں تھا وہ؟ اختر نے پوچھا۔ کسی گلی میں جا رہا تھا، کرامت کے بھائی نے کہا۔ خود ہی چل کر گھر آ گیا، اس کا سر پھٹ گیا ہے، سمجھ نہیں آتی کیا کرے۔ یہ کوئی تم دونوں کا دشمن ہے یا کوئی اور شرارت ہے یا کوئی جن بھوت ہے؟ تھانے رپورٹ کرنی تھی بھائی جان، اختر نے کہا۔ تھانے والے کیا کریں گے؟ بھائی نے کہا۔ تم نے رپورٹ کی ہے، دیکھ لینا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اختر کو یہ اطمینان ہوا کہ کرامت نے اپنے گھر نہیں بتایا کہ اسے کس نے مارا ہے، شاید اس لیے نہیں بتایا کہ وہ خود انتقام لے گا۔ کرامت کا بھائی باتیں کرتے کرتے اختر کو ساتھ لے جا رہا تھا۔ کرامت کی چوٹیں زیادہ سخت ہیں؟ اختر نے پوچھا۔ چوٹیں جیسی کیسی بھی ہیں ٹھیک ہو جائیں گی، کرامت کے بھائی نے کہا۔ کرامت ڈرا ہوا بہت ہے، اس کے دل پر دہشت بیٹھ گئی ہے۔ تم تو ذرا سا بھی نہیں ڈرے تھے، میرے ساتھ چلو یار، اس کے پاس بیٹھو، اس کا خوف دور کرو۔ اختر نے ذرا پس و پیش کی، ان لوگوں کے ساتھ اس کے مراسم ذرا بگڑ گئے تھے، لیکن کرامت کے بھائی کا اصرار تھا کہ وہ ضرور چلے۔ اختر کو کوئی اور شک نہ ہوا، اس کا وہاں جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ بھائی نے اسے کہا کرامت اس کے گھر میں۔ کرامت کا بھائی اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ الگ رہتا تھا۔ یہ خاصی بڑی حویلی تھی جو اس کے ماں باپ کی حویلی کے ساتھ تھی۔ اس نے ایسا اصرار کیا کہ اختر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ چلا گیا۔ ڈیوڑی کے دائیں طرف ایک کمرہ تھا، کرامت کے بھائی نے اسے اس کمرے میں ایک کرسی پر بٹھایا اور یہ کہہ کر اندر چلا گیا کہ کرامت کو یہیں لے آتا ہے۔ چند منٹ گزرے ہوں گے کہ پیچھے سے ایک موٹا کپڑا اختر کے سر پر پڑا اور شاید 2 آدمیوں نے اسے کرسی پر ہی دبا لیا۔ اسے آوازیں سنائی دیں، پاؤں باندھ دے، کپڑا منہ میں دے دے اس کے ساتھ اسے گالیاں بھی دی جا رہی تھیں۔ اختر نے 2 آوازیں پہچان لیں، ایک کرامت کی اور دوسری اس کے بڑے بھائی کی۔ تیسری آواز کو وہ نہ پہچان سکا، شاید ان کے ایک چچا زاد بھائی کی تھی۔ اب اس کی ماں اسے ڈھونڈتی رہے گی۔ اختر کے ہاتھ پاؤں رسیوں میں بندھ گئے، آنکھوں پر اور منہ پر بھی کپڑا بندھ گیا، پھر اسے اٹھا کر پلنگ کے نیچے پھینک دیا گیا۔ اس نے دروازے بند ہونے کی آوازیں سنی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اختر کو کیا کیا خیال آئے ہوں گے۔ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ کرامت نے گھر جا کر بتایا کہ اسے اختر نے مارا ہے، تو دونوں بھائیوں نے انتقام کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ اختر کو دھوکے میں بلایا گیا، اسے اپنے انجام کا علم نہیں تھا۔ رات کو اختر کو پلنگ سے گھسیٹ کر باہر نکالا گیا اور اسے 2 آدمیوں نے اٹھا لیا اور باہر لے گئے۔ راستے میں ان میں سے کسی نے کوئی بات نہ کی، وہ ایک جگہ رکے۔ اختر کو دروازہ کھلنے کی آواز آئی، اسے اندر لے جا کر فرش پر بٹھا دیا گیا، اسے لانے والے چلے گئے، دروازہ بند ہوا اور خاموشی ہو گئی۔ اسے وقت کا ذرا سا بھی احساس نہیں تھا۔ کئی گھنٹوں بعد دروازہ کھلا۔ اختر پہلو کے بل لیٹا ہوا تھا، وہ بہت تکلیف میں تھا۔ اس کے ہاتھ پیٹھ پیچھے اور پاؤں بندھے ہوئے تھے، منہ پر کپڑا کس کر بندھا ہوا تھا اور ایک کپڑا آنکھوں پر بندھا ہوا تھا۔ اس کے اندازے کے مطابق 17-18 گھنٹے گزر گئے تھے، اسے پانی تک نہیں پلایا گیا تھا۔ دروازہ کھلا، کوئی اندر آیا، اس نے اختر کی کمر پر بڑی زور سے ٹھڈا مارا۔ اختر پہلو کے بل پڑا تھا۔ اس آدمی نے، جو معلوم نہیں کون تھا، اختر کی پیٹھ پر دونوں کندھوں کے درمیان 2-3 ٹھڈے مارے، اس کے سر کے بال مٹھی میں لے کر اتنے زور سے جھٹکے دے کر کھینچے کہ بال اکھڑ گئے۔ اس طرح اسے اذیتیں دی گئیں۔ پھر وہ 1 آدمی تھا یا 2 تھے، چلے گئے۔ اختر کا جسم دکھ رہا تھا اور اس پر خشی طاری ہونے لگی تھی، لیکن وہ اپنے آپ کو بیدار رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ گزرا ہوا دن تھا جب میں نے قاضی عبدالمنان اور اس کے دونوں بیٹوں کو، چودھری شمس اور اس کے خاص آدمیوں کو اور 3-4 اور آدمیوں کو تھانے بٹھا رکھا تھا اور میں تفتیش میں مصروف تھا۔ رات آ گئی۔ اختر کو معلوم نہ تھا کہ دن ہے یا رات۔ خشی کی لہر سے آتی اور 1 آدھ منٹ میں گزر جاتی۔ وہ مرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکا تھا۔ اسے ماں کا بہت خیال تھا اور پریشان تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ ماں کو اطلاع ملے گی کہ اس کا بیٹا قتل ہو گیا ہے تو وہ صدمے سے مر جائے گی یا پاگل ہو جائے گی۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اختر کا خیال تھا کہ باہر تالا لگا ہوا تھا۔ دروازہ کھلا اور بند ہو گیا۔ اختر نے ایسی آواز سنی جیسے ماچس جلی ہو۔ اختر! اسے ایک عورت کی آواز سنائی دی جو سرگوشی سے ذرا اونچی تھی۔ میں مقصودہ ہوں، کرامت کی بہن، میں تمہیں یہاں سے نکالنے آئی ہوں۔ مقصودہ قاضی عبدالمنان کی وہی بیٹی تھی جو وہ اختر کو دینا چاہتا تھا۔ مقصودہ نے اندھیرے میں اختر کے جسم پر ہاتھ پھیرا۔ ہاتھ اختر کے منہ پر گیا تو اس نے اختر کے منہ سے کپڑا نکالا۔ اختر بولنے کے قابل ہوا۔
اس نے مقصودہ کو بتایا کہ پیٹھ پیچھے سے اس کے ہاتھ کھولے۔ مقصودہ شاید بار بار ماچس جلانے سے ڈرتی تھی۔ اس نے ٹٹول ٹٹول کر رسی کی گانٹھ تلاش کی اور رسی کھول دی۔ ہاتھ کھل گئے تو اختر نے اپنی آنکھوں سے کپڑا اتارا، پھر اپنے پاؤں کھولے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کون سی جگہ ہے مقصودہ؟ اختر نے پوچھا۔ یہ ہمارے باغ کے باہر ایک کوٹھڑی ہے، مقصودہ نے کہا۔ تم یہاں رکو۔ نہ میں رک سکتی ہوں، میں کوٹھڑی کے باہر تالا لگا جاؤں گی۔ ایک بات سنو اختر، میں نے تمہاری جان بچائی ہے۔ تم اللہ پاک کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کی قسم کھا کر وعدہ کرو کہ کسی کو یہ نہیں بتاؤ گے کہ میں نے تمہیں یہاں سے نکالا تھا۔ بتا دو گے تو باپ اور بھائی مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ انہوں نے تمہیں یہاں بند کیا ہوا ہے۔ میں نے رات کو بڑے بھائی، چچا زاد بھائی اور کرامت کی باتیں سن لی تھیں جو وہ آپس میں کر رہے تھے۔ تب مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے تمہیں کہیں سے پکڑ کر یہاں بند کر دیا۔ انہیں پتہ نہ چلا کہ میں نے ان کی باتیں سن لی ہیں۔ آج پولیس میرے دونوں بھائیوں کو تھانے لے گئی ہے۔ ابا جان پہلے ہی گم ہوئے تھے، انہیں تمہارے گم ہونے کے سلسلے میں تھانے بلایا گیا تھا، وہ ابھی تک واپس نہیں آئے۔ ہماری پریشانی کو تم سمجھتے ہو۔ میں نے امی کو اور بھابھی کو نہیں بتایا کہ انہوں نے تمہیں یہاں بند کیا ہوا ہے۔ میں نے کرامت کی الماری دیکھی تو اس کوٹھڑی کے تالے کی چابی مل گئی۔ امی سو گئی تو میں اٹھی اور دبے پاؤں باہر آ گئی۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ چابی اسی تالے کی ہے۔ یہ اسی کی نکلی اور تالا کھل گیا۔ تم میری عزت کا خیال کرو گے اختر؟ مرد قسمیں نہیں کھایا کرتے، اختر نے کہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری عزت کا خیال رکھوں گا، لیکن مقصودہ اگر تم یہ امید لے کے آئی ہو کہ میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گا تو یہ نہیں ہو سکے گا۔ تمہارے بھائیوں نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے یہ ہمیشہ کی دشمنی والا سلوک ہے۔ تم غلط فہمی میں پڑ گئے ہو، مقصودہ نے اختر سے کہا۔ میں نے اپنے بھائیوں کو بچانے کے لیے تمہیں یہاں سے نکالا ہے۔ اگر تمہیں پولیس یہاں سے نکالتی تو میرے بھائیوں کو ہتھکڑیاں لگتی اور نہ جانے کتنے سال کی قید ملتی۔ وہ کوٹھڑی کو تالا لگا کر چلی گئی اور اختر اپنے گھر آ گیا۔ اس سے چلا نہیں جاتا تھا۔ اسے کمر اور پیٹھ پر جو ٹھڈے مارے گئے تھے اور اسے جو اذیتیں دی گئی تھیں ان سے وہ ادموا ہو گیا تھا۔ میں نے اختر کو، اس کی ماں کو اور جو آدمی مجھے بلانے گیا تھا اسے کہا کہ وہ کسی کو پتہ نہ چلنے دیں کہ اختر آ گیا۔ آدھی رات کا وقت ہے، ابھی اختر کی واپسی کا کسی کو پتہ نہیں چلا۔ جب تک میں نہ کہوں اختر کو کسی کے سامنے نہ کریں۔ میں نے ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سزا دلانی ہے۔ میں تھانے چلا گیا۔ مجھے کوئی ترکیب ہی کرنی تھی، کوئی استادی دکھانی تھی، ورنہ میں انہیں سزا نہیں دلا سکتا تھا۔ مشکل یہ پیدا ہو گئی تھی کہ اختر اپنے گھر میں تھا۔ وہ قاضی کے بیٹوں کی قید سے برآمد نہیں ہوا تھا۔ میں کس بنیاد پر مقدمہ بناتا؟ صرف ایک گواہ قاضی کی بیٹی تھی۔ وہ مر جاتی، یہ نہ کہتی کہ اس نے اختر کو آزاد کیا تھا۔ اب یہ کیس ایسا نہیں تھا کہ میں ان کا راضی نامہ کرا دیتا۔ میں نے پولیس والا دماغ استعمال کیا۔ یہ تو یقین ہو گیا تھا کہ قاضی کے بیٹے اس سنگین جرم کے مجرم ہیں، اس لیے میری کوئی الٹی سیدھی کارروائی کسی بے گناہ پر زیادتی نہیں تھی۔ میں نے تھانے پہنچتے پہنچتے ترکیب سوچ لی تھی۔ میں نے قاضی کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ اختر کو برآمد کرائے۔ اختر کو میں برآمد کراؤں؟ اس نے پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ قاضی صاحب، میں نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، اگر آپ ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں تو بیان دے دیں کہ اختر آپ کے قبضے میں ہے۔ رات کا وقت ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اس نے پھر بھی ٹال مٹول کی۔ میں نے اسے باہر بھیج کر اس کے بڑے بیٹے کو اندر بلایا اور اسے کہا کہ وہ اختر کو برآمد کرا دے۔ اس نے بھی حیرت کا اظہار کیا۔ اپنے باپ کی عزت کا تمہیں ذرا سا بھی خیال نہیں؟ میں نے کہا، میں تمہاری بیوی، تمہاری کنواری بہن اور تمہاری ماں کو بھی تھانے بلاؤں گا۔ وہ کرسی تم اپنے سر پر اٹھا کر تھانے لاؤ گے جس پر تم نے اختر کو دھوکے میں لے جا کر اپنے گھر بٹھایا تھا۔ بولو، لڑکا تم خود دو گے یا اس کوٹھڑی میں سے خود جا کر برآمد کروں؟ اپنے اس چچا زاد کا نام بتاؤ جو تمہارے ساتھ تھا۔ اس کی تو زبان بند ہو گئی تھی۔ میں نے اٹھ کر اپنا ذرا سا کرتب دکھایا تو اس نے اس چچا زاد کا نام اور گھر کا پتہ بتا دیا۔ میں نے باہر نکل کر ایک ہیڈ کانسٹیبل کو یہ نام اور پتہ بتا کر کہا کہ اسے تھانے لے آئے۔ بڑے بھائی کو کچھ اور پوچھے بغیر بھیج دیا اور کرامت کو بلایا۔ اس سے پوچھا، اب بتاؤ یہ چوٹیں کیسے آئی ہیں؟ اب ہمت کر اور جھوٹ بول۔ میں نے کہا، میں تجھے اس جگہ لے جاؤں گا جہاں تجھے ڈنڈے پڑے تھے، پھر تمہیں اس کوٹھڑی میں لے جاؤں گا جہاں تم سب نے اختر کو بند کر رکھا ہے۔ اس کا رنگ زرد ہو گیا اور اس کے ہونٹ خشک ہو کر سفید ہو گئے۔ یہ گھبراہٹ کی انتہا ہوتی ہے۔ میں نے اس سے اور کچھ نہ پوچھا۔ اسے اس کے بھائی اور باپ کو اسی طرح ساتھ لیا کہ ہر ایک کے ساتھ ایک کانسٹیبل تھا اور انہیں ایک دوسرے سے دور رکھا۔ قاضی عبد المنان سے کہا کہ مجھے اپنے گھر تک لے چلے۔ اس کے دروازے پر پہنچے تو میں نے قاضی سے کہا کہ دروازہ کھلوائے۔ اس نے دستک دی تو اس کی بیوی نے دروازہ کھولا۔ میں نے کرامت سے کہا کہ باغ والی کوٹھڑی کی چابی نکالے۔ وہ میرے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ قاضی صاحب، میں نے اس کے باپ سے کہا، میں ابھی تک آپ کو آپ کہہ رہا ہوں، حالانکہ آپ ایک سنگین جرم کے مجرم ہیں۔
اس لڑکے سے کہیں کہ اپنی الماری سے اس کوٹھی کی چابی نکال دے جس میں تم لوگوں نے ایک بیوہ کے اکلوتے بیٹے کو بند کر رکھا ہے۔ اگر نہیں مانو گے تو محلے کے معززین کو جگا کر ان کے سامنے تمہارے گھر کی تلاشی لوں گا اور تینوں کو ہتھکڑیاں لگا لوں گا۔ قاضی منت سماجت پر آ گیا اور مجھے اندر چلنے کو کہا۔ میں اس کے ساتھ اندر گیا تو اس نے کہا کہ یہ نادان لڑکے آپس میں لڑتے لڑتے اتنی غلط حرکت کر بیٹھے ہیں کہ اس لڑکے کو کوٹھی میں بند کر دیا۔ دیکھے نا، اس نے میرے بیٹے کا سر کھول دیا ہے۔ آپ تو کہتے تھے کہ بھاگتے دوڑتے گر پڑا ہے، میں نے کہا۔ اب آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ اسے اختر نے مارا ہے۔ منت سماجت کے علاوہ قاضی نے رشوت پیش کی۔ میں نے کہا پہلے مجھے لڑکا دے۔ مختصر یہ کہ کرامت نے چابی نکالی اور ہم سب باغ والی کوٹھی میں گئے جو باغ کے ساتھ تھی۔ یہ سبزیوں کا باغ تھا جو قاضی کی ملکیت تھا۔ میرے پاس ٹارچ تھی۔ کوٹھی کا تالا بڑے بھائی نے کھولا۔ لڑکا تو اندر تھا نہیں۔ میں نے اندر جانے سے پہلے بڑے بھائی سے پوچھا کہ لڑکے کو کون کون یہاں لایا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ خود تھا اور ساتھ چھوٹا بھائی اور ایک چچا زاد بھائی تھا۔ اسے یہاں بند کرنے کا مشورہ تمہارے والد صاحب نے دیا تھا؟ جی، اس نے اتنا ہی جواب دیا۔ میں اندر گیا، ٹارچ کی روشنی میں دیکھا، بڑی خلیص کوٹھی تھی، 2 رسیاں اور 2 کپڑے پڑے تھے۔ میں نے جو کچھ سوچا تھا اس کے مطابق کوٹھی کو اچھی طرح دیکھا۔ ایک دیوار میں دریچہ سا تھا جس میں لکڑی کے 3 ڈنڈے سلاخوں کی طرح لگے ہوئے تھے۔ میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ کہاں ہے لڑکا؟ آپ خواہ مخواہ ہم پر الزام لگا رہے ہیں۔ قاضی نے چالاک بننے کی کوشش کی۔ ہم عزت دار لوگ ہیں، ہم لڑکوں کو اغوا کرنے والے نہیں۔ اس کی لاش کہاں پھینکی ہے؟ میں نے کہا لڑکے کو یہاں تک زندہ لایا گیا تھا۔ جب تم لوگوں نے خطرہ دیکھا تو اسے قتل کر کے لاش غائب کر دی۔ میں ثابت کروں گا کہ تم نے اسے قتل کیا ہے۔ میں نے انہیں باہر بھیج کر ایک کانسٹیبل کو اندر بلایا اور اسے کہا کہ وہ دریچے کے ڈنڈے توڑ دے۔ میں خود باہر گیا اور ان تینوں کو کوٹھری سے دور لے گیا۔ قاضی کی حالت بہت ہی بری ہو رہی تھی۔ میں اب ایک ہی بات کہتا تھا کہ تم نے لڑکے کو قتل کر دیا ہے۔ سپاہی کوٹھی کے ڈنڈے توڑ آیا تو میں سب کو تھانے لے جانے لگا۔ ہیڈ کانسٹیبل میرے ساتھ تھا۔ اسے کہا کہ انہیں تھانے لے جائے۔ میں کوٹھی کو تالا لگا کر اختر کے گھر کو چل دیا۔ صبح کی اذان میں تھوڑا سا وقت رہ گیا تھا۔ میں اختر کے گھر گیا۔ دروازہ اس کی ماں نے کھولا۔ اختر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ میں نے اسے جگا کر بتایا کہ وہ اب یہ بیان دے کہ اس نے خود اپنے ہاتھ کھول لیے تھے، پھر اپنے پاؤں کھولے، منہ اور آنکھوں کے کپڑے کھولے۔ اٹھ کر دیکھا دروازہ باہر سے بند تھا۔ ایک کھڑکی تھی جس میں 4 ڈنڈے لگے ہوئے تھے، وہ توڑ لیے اور نکل آیا۔ اس طرح میں نے قاضی کی بیٹی مقصودہ کو محفوظ کر دیا۔ اس کی گواہی کی ضرورت ہی نہ رہی۔ اس لڑکی نے اپنے باپ اور بھائیوں کو بچانا چاہا تھا لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ یہ جرم چھپ نہیں سکے گا۔ میں نے تینوں ملزموں کو جگائے رکھا تھا۔ اب ان کا جرم پکڑا گیا تھا۔ ان کے دماغ ان کے قبضے میں نہیں رہے تھے۔ میں انہیں کہہ رہا تھا کہ میں انہیں 302 کے جرم میں گرفتار کر رہا ہوں۔ اس سے مجھے یہ فائدہ ملا کہ تینوں نے اقبالی بیان دے دیے۔ معلوم ہوا کہ ان کا چچا زاد گھر سے بھاگ گیا ہے۔ کیا تم لڑکے کو قتل کرنا چاہتے تھے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جی، بڑے بھائی نے جواب دیا۔ اسے سبق سکھانا تھا کہ ہمارے ساتھ جو ٹکر لے گا اس کا ہم یہ حال کر دیں گے۔ اس سے توبہ کرا کے چھوڑ دینا تھا۔ میں نے اگلے روز ان کے بیان ایک مجسٹریٹ کے آگے پیش کر دیے۔ دفعہ 146 کے تحت قلم بند کیے گئے۔ ان کا چچا زاد چوتھے 5ویں دن گرفتار ہوا۔ میں نے چابی کی برآمدگی اور کوٹھی سے رسیوں اور کپڑے کی برآمدگی کے مشیر نامے بعد میں تحریر کیے اور 2 مشیروں کے دستخط لے لیے۔ یہ میں نے دھاندلی کی تھی۔ مجھے شہادت پوری کرنے کے لیے کچھ اور چکر بھی چلانے پڑے تھے۔ قاضی عبدالمنان کو آنتے جرم میں 6 ماہ سزا ہوئی۔ باقی تینوں کو 2 سال قید اور 2 ہزار روپیہ جرمانہ ہوا۔ عدم ادائیگی جرمانہ 6 ماہ مزید قید سنائی گئی۔ مقدمے کے دوران ہی اختر اور عصمت کی شادی ہو گئی تھی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے ہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔